اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر معراج سے متعلق ہمارا یہ تذکرہ پروگرام، اس پروگرام کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں جو کفار نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پر اعتراضات کیے اور سرکار نے ان کے جوابات دیے، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے بعد جب صبح آپ نے اعلان کیا کہ میں نے یہ سفر ایک رات کے قلیل عرصے میں طے کیا، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر، پھر سدرۃ المنتہا، مکان نامہ کا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ، اور پھر میں واپس آیا تو میرا بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ جب یہ واقعہ کفار نے سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ جو سب سے بڑا دشمن تھا، رب العالمین نے اسی کے ذریعے اس واقعے کی تشہیر فرمائی۔ جب ابو جہل نے سنا تو اس نے لوگوں کو، قریش مکہ کو روک روک کر یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو آج مسلمانوں کے نبی نے کیا دعویٰ کر دیا جو بات عقل میں ہی نہیں آتی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رات کے قلیل عرصے میں یہ تمام سفر طے کیا۔ ایسا کیسا ممکن ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے قلیل عرصے میں اتنا طویل سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ جب اس نے قریش مکہ کے سامنے بیان کیا تو پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتا ہوا آپ تک پہنچا اور کہا، ابو بکر، آج تمہارے نبی نے تو عجیب دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا دعویٰ کر دیا؟ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور یہ تمام سفر بیان کیا کہ وہ فرماتے ہیں ایک ہی رات میں نے کر لیا اور میں واپس بھی آ گیا۔ ایسا کیسا ممکن ہے؟ یہ بات تو عقل میں ہی نہیں آتی۔ صدیق اکبر کا جواب جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں ابو جہل سے، ابو جہل یہ بتاؤ کہ یہ بات تم نے کس کی زبان سے سنی؟ کیا میرے نبی نے یہ کہا؟ ابو جہل نے کہا ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں یقیناً انہوں نے اتنا طویل سفر ایک ہی رات میں طے کیا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت کی جو ہے نشانی تھی کہ آپ کو یہ لقب ملا کہ اس کے بعد آپ ابوبکر صدیق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ جو نبی نے فرما دیا وہ حق ہے، وہی سچ ہے۔ جب یہ بات تمام کفار مکہ کے اندر پھیل گئی تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک وقت لے کر جاتے ہیں، ان سے سوالات کریں گے، اگر وہ ہمارے سوالات کے جواب دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم جو ہے شور مچا دیں گے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے غلط ہے۔ اب وہ سوالات لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ہمارے سوالات کے جواب دو۔ میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کفار نے کہا، آپ یہ بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، وہاں پر انبیاء اکرام کی امامت کری۔ اب ہمیں یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے ہیں، وہاں پر کتنے کھڑکیاں ہیں موجود؟ عمارت کے متعلق انہوں نے مختلف سوالات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا شروع کر دیے۔ اب ایک سوال میں آپ سب سے کرتا ہوں کہ جس مسجد میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو ہم بڑی جامع مسجد اگر ہے جس میں کھڑکیوں کی تعداد بھی زیادہ ہو اور جہاں پر دروازے بھی کئی ہوں، جہاں پر پنکھے بھی بہت سے لگے ہوں، محراب کی شکل و صورت، یہ سب کچھ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو ہم وہاں کھڑکیاں دیکھنے نہیں جاتے، ہم دروازے گننے کے لیے نہیں جاتے، ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ مسجد کے اندر کتنے دروازے، کتنی کھڑکیاں ہیں اور وہاں کتنے فانوس لگے ہوئے ہیں۔ جب کفار حضور سے سوال کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں؟ عمارت کے متعلق اور سوالات جب کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے سے تمام حجابات اٹھا دیے اور پھر مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ مجھ سے سوال کرتے تھے اور میں ان کا جواب دیتا چلا جاتا تھا۔ وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے،
انہوں نے یہ سفر کبھی نہیں کیا، اور جب ہم سوال کریں گے تو یقیناً وہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور جب وہ جواب نہیں دیں گے تو ہم بھی شور مچا دیں گے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ غلط کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنا طویل سفر ایک رات میں کر لیا، لیکن جب ان کو اپنے ہر سوال کا جواب مل گیا تو وہ حیران اور پریشان ہو کر اٹھ کر چلے گئے اور سوچنے لگے کہ یہ سفر کیسے انہوں نے کر لیا کہ جو سوال ہم پوچھتے ہیں وہ سوال کا جواب بالکل صحیح دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنے محبوب کو شرمندہ نہیں ہونے دیا، بلکہ یہاں پر بھی ان کفار کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو آشکار فرما دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھلی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے رہے، الہ العالمین، میں تیرے دیدار کا طالب ہوں، مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ کلام تو نے کرا دیا، تو مجھ سے کلام کرتا ہے، لیکن جس طرح تو مجھ سے کلام کرتا ہے تو میرا شوق ہے کہ میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ رب العالمین فرماتا ہے، لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ فرمایا کہ اے موسیٰ صرف تم نہیں دیکھ سکتے، ہاں کوئی دیکھنے والا آئے گا جو کھلی آنکھوں سے میرا دیدار کرے گا۔ حضرت موسیٰ کا شوق بڑھتا گیا، اصرار بڑھتا چلا گیا۔ جب شوق اور اصرار میں جب تیزی آئی تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، موسیٰ کوہ طور پر آؤ، 40 روزے رکھو۔ حضرت موسیٰ نے 40 روزے رکھے، اور اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے، اے موسیٰ دیکھنا ہے تو کوہ طور کے پہاڑ پر دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ طور کو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صفت کی تجلی وہاں پر نازل فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کی جلالیت کو برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اور جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، الہ العالمین تیرا کرم ہے، تو نے مجھے اپنے تجلی کا دیدار کرا دیا، میں نے وہ دیدار کر لیا جس کا میں متلاشی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ جب کالے پہاڑ پر رات کے اندھیرے میں چینٹی چلتی ہوئی جاتی تو مجھے نظر آ جاتی۔ آپ کی آنکھوں کے اندر ایک صفت کی تجلی دیکھنے کے بعد یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ جو آپ کی آنکھ کی طرف دیکھتا ہے اس کی آنکھ ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی سے اپنی آنکھ کو چھپا لیا، لکڑی جل گئی۔ پھر آپ نے لوہے کا نقاب اپنے آنکھوں پر رکھا، وہ پگھل گیا۔ پھر وہ کپڑا جو آپ کے ساتھ تھا اس تجلی کے دیدار کے وقت وہ آپ نے اپنے چہرے پر ڈالا، اور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو حضرت صفورہ عرض کرتی ہیں، اے موسیٰ کیا مجھ سے بھی پردہ کریں گے؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، صفورہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتی، میری آنکھوں کو جو دیکھتا ہے اس کی آنکھ ختم ہو جاتی ہے، بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ اب میری آنکھ کے اندر میری آنکھ نے اللہ کی تجلی کا نظارہ کیا ہے۔ حضرت صفورہ کا شوق بھی بڑھ جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی برگزیدہ ہستی ہیں، ایک نبی کی بیوی ہیں، عرض کرتی ہیں، اے موسیٰ میں بھی اس دیدار کو، اس آنکھوں کو دیکھنا چاہتی ہوں جس نے اللہ کے تجلی کا دیدار کیا ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں تمہاری آنکھ ختم ہو جائے گی۔ کہا ختم ہوتی ہو تو ہوتی رہے، لیکن میں بھی دیدار کرنے چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہیں۔ حضرت صفورہ جب ایک آنکھ بند کر کے ایک آنکھ سے اس تجلی کا، اس آنکھوں کا نظارہ کرتی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی تجلی کو دیکھا، آپ کی آنکھ ضائع ہو گئی، لیکن آپ اس کو دیکھنے میں اتنی مگن ہوئی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور تکلیف کا بھی اندازہ نہیں ہوا۔ پھر فرماتی ہیں میں دوبارہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں تمہاری دوسری آنکھ بھی ضائع ہو جائے گی۔ کہا آنکھ ضائع ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن یہ لطف جو مجھے دیکھ کر آیا ہے یہ میں دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت صفورہ کے لیے حضرت موسیٰ پھر اپنی نقاب ہٹاتے ہیں تو حضرت صفورہ دیکھتی ہیں ان کی دوسری آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، لیکن پھر پہلی آنکھ کو اللہ رب العزت صحیح کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس عاشق کے داد رسی فرما رہا ہے، ان کی آنکھ کو دوبارہ صحیح فرما رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھ کی پرواہ نہیں کی، صرف دیدار الہی جن آنکھوں نے کیا تھا ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھ کو بھی قربان کر دیا۔ یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ عشق کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا کہ اپنی آنکھ کی پرواہ نہیں کی، لیکن حضرت موسیٰ کی آنکھوں کا وہ دیدار کیا اور اس تجلی کی تاثیر سے آپ کی آنکھ ضائع ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صحیح کر دیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس شخصیت نے صرف ایک تجلی، صفت کی تجلی دیکھی تو ان کی آنکھوں میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی
کہ جناب وہ کالے پہاڑ پر چلتی ہوئی چینٹی کو اندھیری رات میں دیکھ سکتے ہیں، ان کی آنکھوں کوئی دیکھے تو اس کی آنکھ بھی ضائع ہو جائے۔ تو جس شخصیت نے، اللہ کے محبوب نے اللہ رب العزت کا کھلی آنکھوں سے دیدار کیا ہو، ماذا البترا وما طغا کا مصداق رب العالمین کی ذات کا دیدار کیا ہو، ان کی آنکھوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی آنکھوں کے اندر کیا نورانیت ہوگی۔ وہ آنکھیں جنہوں نے اللہ کی جلالیت کو جبس کیا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام بھی کیا اور اس کو دیکھا بھی، ان کی آنکھوں کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا۔ یہ فضیلت اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محترم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر معراج کو ہم جب دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو یہ تھی کہ اللہ کا آپ نے دیدار کیا، لیکن جب آپ سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور جبریل آپ کے ساتھ ہیں تو یہ جبریل کی بھی معراج ہے۔ آپ براق پر سوار ہوتے ہیں تو یہ براق کی معراج ہے۔ آپ انبیاء اکرام کی امامت کرتے ہیں تو وہ انبیاء اکرام کی معراج ہے۔ آپ پہلے آسمان پر جاتے ہیں، پہلے آسمان کی معراج، اسی طرح ساتوں آسمان سے گزرتے ہیں، ان ساتوں آسمانوں کو معراج حاصل ہو جاتی ہے۔ فرشتے آپ کا دیدار کرتے ہیں، فرشتوں کی معراج ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکان پھر لا مکان اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عظیم معجزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ایمان کے ساتھ جو ہے قائم اور دائم رکھے، اور اسی ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں کہ جو سرکار نے واقعہ بیان کیا حقیقت میں سچ ہے اور وہی حق ہے۔ رب العالمین ہمیں اس ایمان پر قائم اور دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔